الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے صحیح بات کہنے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کی کامیابی کا مدار سب سے بڑھ کر اس بات میں ہے کہ اپنی زندگی کو صاف ستھرا فعل کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، یعنی کہ اعمال کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، یعنی کہ رہن سہن کے اعتبار سے درست کرے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے استحضار کے ساتھ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے زندگی گزارنے کا اہتمام کرے، تو یہ سب سے بڑھ کر انسان کی زندگی کو کامیاب کرانے میں ایک عملی اور انسان کی محنت کا ثمرہ ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں نصیب ہوا ہے، اور اس کے فیضان میں اور اس کے فضل میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کی نعمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مسلمان کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی کیا کلمے کے مطابق گزاری ہے؟ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، کیا ان کے نام کا اقرار کر لینے کے بعد ان کی لائی ہوئی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزاری ہے؟ ہم ہیں تو مسلمان، واقعتاً بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، اللہ کا اکرام ہے، ہمارے لیے کرم کا معاملہ ہے، لیکن دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالی نے یہ ہمیں کلمہ نصیب فرما دیا ہماری ماں کی گود میں، ہمارے باپ کے قول سے، اس کے آگے کلمہ کہتا کیا ہے، کلمے والی زندگی ہونی کیا چاہیے، کلمے کے تقاضے کیا ہیں، اس سے مسلمان بے خبر ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کلمہ پڑھ لینا ہماری نجات کے لیے کافی ہے، کہ ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کافی ہے معاملہ کہ لا الہ الا اللہ کہا ہے جنت میں جائیں گے۔ مسلمان کہتا ہے کہ بابا مسلمان تو ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو تو مانتے ہیں، لہذا مسلمان تو ہیں، کلمہ گو تو ہیں، اور اسی پر اکتفا کر کے آگے کی زندگی اپنی مرضی کی گزارتا ہے۔ بس اتنی مہر لگ گئی ہے کہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ مہر ہمیں نصیب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد وعامل الصالحات کا مسلمان سے کیا تعلق ہے؟ مسلمان کو اس کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، بس صرف ہمارے نام ہماری شناخت ہے، ہمارے نام ہماری شناخت ہے، اور ہماری دکانیں ہماری شناخت ہیں، ہمارے علاقے کہ یہ آبادی مسلمانوں کی ہے یہ ہماری شناخت ہے، ہمارے شناختی کارڈ یہ ہماری شناخت ہے۔ ہم باہر ملک میں جاتے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے عبداللہ ہے، یعنی کہ مسلمان ہیں۔ کون سا ملک ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر رکھی گئی؟ اس ملک کا باشندہ ہے، لہذا مسلمان ہیں، یہ ہماری شناخت ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان کے پاس مسلمانوں والے اعمال نہیں ہیں، مسلمانوں والی زندگی نہیں ہے، کلمہ ہے اس کے تقاضے نہیں ہیں، کلمہ طیبہ ہے اس کے مطابق زندگی نہیں ہے۔ یوں کہا جائے کہ یہ تو ہمارے ماں باپ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں کلمہ پڑھا دیا، اور یہ تو ہم پر بڑا اللہ کا فضل ہے، ہم مسلمان کے ہاں پیدا ہو گئے۔ آگے مسلمانوں والی زندگی، مسلمانوں والے کام، مسلمانوں والے طریقے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے دین سے ہمارا تعلق، دین کو سیکھنا سکھانا، اس کو پھیلانا، اپنی زندگی میں لانا، اپنے گھر کو دین کے اعتبار سے آباد کرنا، یہ مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہی نہیں۔ ہاں نام کیا ہے بھائی؟ فاطمہ ہے، بچی کا نام عائشہ ہے، بچی کا نام اسما ہے، بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، یہ بڑے بڑے صحابہ کے نام ہیں، اور کام دین کے اعتبار سے مسلمان کی زندگی میں نہیں ہے۔ بات اتنی ہے کہ آج ہم نے دین کو وقت نہیں دیا۔ آج کافر اللہ سے دنیا مانگ رہا ہے نا، اللہ دے رہا ہے، دے رہا ہے، اور مسلمان بھی کیا مانگتا ہے اللہ سے؟ زیادہ تر مسلمان اللہ سے دنیا مانگتا ہے۔ یا اللہ میری دنیا اچھی ہو جائے، میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میرے لیے کوئی پریشانیاں نہ ہو، کس اعتبار سے؟ دنیا کے اعتبار سے، کوئی غم نہ ہو، تکلیف نہ ہو، کس اعتبار سے؟ دنیا کے اعتبار سے۔ فقط اللہ سے دنیا مسلمان مانگتا ہے، دین کے اعتبار سے اللہ سے کبھی سوال کیا یا اللہ مجھے نیک بنا دے، یا اللہ مجھے شریف بنا دے، یا اللہ نیک صالح لوگوں کے ساتھ میری زندگی گزر جائے، مجھے ایسی ہم نشینی نصیب فرما دے، یا اللہ آخرت کی توجہ مجھے نصیب فرما دے، اعمال بس سے میری زندگی بچ جائے، میں نماز ترک نہ کروں، میں جھوٹ نہ بولوں، میں گناہ نہ کروں، میں گالیاں نہ دوں، میں امانت میں خیانت نہ کروں، یا اللہ مجھے ایسا پاک صاف مسلمان بنا دے۔ یہ دعائیں مسلمان کی زبان پر ہیں ہی نہیں۔ یہ دعا کون کرتا ہے؟ مسجد کا امام۔ اور کب کی جاتی ہیں؟ ابھی بڑی رات آنے والی ہے، ابھی بڑی رات آنے والی ہے، بڑی رات آنے والی ہے، اور اس سے بڑھ کر پھر لیلۃ القدر آنے والی ہے۔ یہ دعائیں کروائی جاتی ہیں، یہ دعائیں کروائی جاتی ہیں۔ مسلمان مانگتا تھوڑی ہے، مسلمان مانگتا نہیں ہے۔
بس مسلمان کی تمنا یہ ہے کہ ہماری موت جو ہے نا وہ ایمان پر ہو جائے، بس ایمان پر مر جائیں، ایمان کے مطابق زندگی گزاریں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہر ایک کی خواہش ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، اور کلمے کے مطابق زندگی گزاری، یہ فکر نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے، بس مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا زندگی کا گزران اس بنیاد پر تو نہیں تھا کہ صحابہ کو یہ تلقین کی ہو من چاہی زندگی گزارو اور تمہارا آخری بول لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، بس دخل الجنہ، تمہیں جنت نصیب ہو جائے گی۔ آج مسلمان کی زندگی کا محور یہی بن گیا۔ اس سے دعا کروا لی آخرت کے لیے، اس سے دعا کروا لی قبر کے لیے، اس سے دعا کروا لی موت ناگہانی نہ آئے، مصیبت کی نہ آئے، تکلیف کی نہ آئے، پریشانی کی نہ آئے، دعا کروا لی۔ یہ چیزوں میں دعا کروا رہے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے اپنی محنت میں کسی کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی ہمارے کاروبار میں شریک ہو جائے، کوئی ہماری سوچ جو کاروبار کے حوالے سے اس میں شریک ہو جائے، کوئی ہماری جو سوچ ہے جس سے ہم کاروبار کے اعتبار سے ترقی کر رہے ہیں، دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی اس سے باخبر ہو جائے، مسلمان اس میں اشتراک نہیں چاہتا۔ مسلمان کہتا ہے اس میں فقط میں ہی میں نظر آنا چاہیے، میرا ہی بھلا ہونا چاہیے، فقط دوسرے کا بھلا۔ اور اگر دوسرے کو دیکھ بھی لیتا ہے نا دنیا کے اعتبار سے، وہ بھی برداشت نہیں کرتا، وہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ آخرت تو گئی اس کے ہاتھ سے، ارے دنیا کے اعتبار سے بھی کہتا ہے فقط میں ہی ہوں، بس میں ہی نظر آنا چاہیے ہوں۔ جیسے حضرت مولانا عباد اللہ جو صاحب مد ذلہ میں نا اجتماع میں بیان فرماتے ہیں، ابھی کراچی اجتماع قریب آ رہے ہیں، وہ کیا فرمانے لگے کہ آج جو مال سے مالدار آدمی جو ہے، مال سے مالدار آدمی جو ہے، وہ بھی اس فکر میں رہتا ہے کہ اگر مجھے 10 فیکٹریاں مل گئی ہیں تو 11ویں اور مل جائے۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ اس سے پوچھا جائے بھائی اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، اتنا دیا ہے، تو 11ویں کی طلب کیوں رکھتا ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے اس وقت پریشانی ہوتی ہے جب میرا کوئی ہم پلہ 11ویں فیکٹری کا مالک ہونے لگتا ہے، اور میں کہتا ہوں میرے پاس 10 ہیں، اس کے پاس 11ویں آ رہی ہے۔ بات سمجھ رہے؟ حضرت کیا فرمانے لگے کہ میرے پاس 10 ہے، اس کے پاس 11ویں آ رہی ہے، مجھے غم ہوتا ہے۔ یہ دنیا کے اعتبار سے مسلمان کی سوچ ہے، بس فقط اسی میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ سے یہی مانگ رہا ہے، اور اللہ نے مانگنے پر اگر دے دیا تو سو صحیح، اور اگر اس کو نہیں ملا تو اس کا حال یہ ہے کہ دوسرے کو بھی نہ ملے۔ دین تو خیر باد ہے، دنیا ملے تو صرف ہمیں ملے۔ ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خوب عبادت کرتا تھا، خوب عبادت، اتنی عبادت کرتا تھا، اتنی عبادت کہ ایک مرتبہ غیب سے آواز آئی کہ میرے بندے تجھے کیا چاہیے، میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا باری تعالیٰ مجھے ایسی ہانڈی نصیب فرما جس میں کھانا خود بخود پک جائے، ایسی ہانڈی نصیب فرما جس میں کھانا خود بخود پک جائے۔ اللہ کے حکم سے نصیب ہو گئی۔ اب جو بھی مہمان آئے، آپ کو کیا کھانا ہے؟ قورمہ کھانا ہے؟ اچھا بھائی، اس نے بیوی سے کہا بھائی قورمہ تیار کرو، اس نے ہانڈی چولہے پہ رکھی، قورمہ تیار۔ نہ گوشت آیا، نہ کوئی سبزی آئی، نہ کوئی پودینہ، نہ دھنیا، نہ تیل استعمال ہوا، کچھ نہیں، ہانڈی تیار۔ دوسرا مہمان آیا، بھائی بریانی تیار، تو بریانی تیار، کڑھائی گوشت تیار، تو کڑھائی گوشت تیار۔ اب صورت حال یہ ہوئی کہ ایک مسلمان آیا اس کے گھر میں، کہنے لگا کہ صورت حال ہے کیا یار، تمہیں نہ پکانا پڑتا ہے نہ محنت کرنی پڑتی ہے اور تمہیں یہ نصیب ہو گیا؟ کہنا ہاں۔ کہنا کیسے نصیب ہوا؟ کہنا اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کہنا اچھا عبادت سے یہ بھی مل جاتا ہے؟ کہنا ہاں۔
اب یہ اپنے گھر میں گیا، خوب عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت، عبادت پہ عبادت، یہاں تک کہ اس کو بھی غیب سے آواز آئی، میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ میرے بندے تجھے کیا چاہیے؟ تو اللہ سے کیا کہہ رہے باری تعالیٰ، مجھے کچھ ملے یا نہ ملے، جو اس کو ہانڈی ملی ہے نا وہ مجھے برداشت نہیں ہو رہی، وہ اس سے لے لیں آپ، وہ جو اس کو ہانڈی ملی ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، وہ ہانڈی آپ اس سے واپس لے لیں۔ آخرت تو ملی نہیں، اور اگر دنیا مل رہی ہے اور وہ کسی اور کو مل رہی ہے تو مسلمان اس پر بھی راضی نہیں، اور اللہ سے اگر مانگتا ہے تو فقط دنیا ہی مانگتا ہے، آخرت کے حوالے سے مسلمان کوئی شدھ بدھ نہیں رکھتا۔ اور آپ یقین جانیے، صداقت کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آج مسلمان دنیا میں اتنا آگے نکل گیا ہے، اگر شریعت کو کوئی مسئلہ اس کے پیچھے لگ جائے نا تو وہ کہتا ہے بھائی اس کو سائڈ پہ ہٹاؤ، ہمیں کاروبار کرنے دو۔ بات سمجھ رہے؟ شریعت کو کوئی مسئلہ، اس کی دنیا جو وہ آگے نکلتا چلا جا رہا ہے، نکلتا چلا جا رہا ہے نا، اور شریعت کو کوئی مسئلہ اس کے پیچھے لگ گیا بھائی، اس کو سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا بات ہوئی، کام ایسا کر رہا تھا جو ناجائز تھا، لاکھوں لوگوں کے جناب والا مال لے کے انویسٹ کر رہا ہے، اس سے بھی مال اٹھا رہا ہے، اس سے بھی مال اٹھا رہا ہے، اس سے بھی مال اٹھا رہا ہے، اور لوگوں کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے، یہ اپنا مال دوسرے کے ساتھ کاروبار میں لگا رہا ہے، اور کیا کہتا ہے بھائی صرف نفع میں شامل ہوں گا، نقصان میں شامل نہیں ہوں، اور اس بنیاد پر اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ جب نقصان ہونے پر آتا ہے، نقصان ہونے پر جب معاملہ آتا ہے اور پھر جناب والا شریعت کا مسئلہ سامنے آتا ہے تو ہضم نہیں ہوتا، کہتا ہے کمٹمنٹ تو یہ نہیں ہوئی تھی، معاملات تو یہ طے نہیں ہوئے تھے، بھائی یہ شریعت کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ اس نے تو مجھے کہا تھا صرف نقصان میرا نفع تیرا یا آدھا میرا آدھا تیرا، لہذا اگرچہ سرمایہ میرا ہی کیوں نہ ہو، محنت اس کی کیوں نہ ہو، ارے یہ میرے مال سے کھا رہا تھا، لہذا میں نے یہ کہا تھا تجھے نفع تو کھلاؤں گا لیکن تیرے سے نقصان نہیں برداشت کروں گا، لہذا آج نقصان ہوا ہے تو صرف یہ نقصان یہ برداشت کرے گا، نفع میرا ہے، لہذا اگر پوری موری تباہ اور برباد ہو گئی، سرمایہ ختم ہو گیا، جو ہمارا معاہدہ ہے اس کے مطابق چلا جائے گا، اور فتویٰ دیتا ہے کہ وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ شریعت کہتی ہے یہ کام تو مزاربت ہے، مزاربت کے اصول آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم، اس کو تو کہتے ہیں مزاربت، ایک کا مال دوسرے کی محنت، کیا طریقہ کار ہے؟ پوچھا تھا اہل علم سے، علماء سے معلوم کیا تھا، کچھ نہیں کیا تھا، بس صرف 2 پیسہ جب جیب میں آ رہا تھا اسی بنیاد پر کام شروع کیا تھا۔ آج جب نقصان ہونے لگتا ہے اور شریعت بیچ میں آ جاتی ہے، یقین جانیے کہ واللہ کہتا ہوں مسلمان کی طبیعت پہ بھاری ہو جاتا ہے، طبیعت پہ بھاری ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھلا کیسے، یہ بھلا کیسے؟ پھر کیا کہتا ہے امام صاحب کوئی بیچ کا راستہ نکالے نا، آپ کوئی بیچ کا راستہ نکالیں، لے دے کے معاملہ ہو جائے، لے دے کے معاملہ کیا ہو جائے، سامنے والے کو آپ کہیے نا کہ مصالحت کر لو، مصالحت کر لو، آدھا نقصان تم برداشت کر لو، آدھا نقصان یہ برداشت کر لے گا، اور اگر آپ نے یہ برداشت نہیں کیا تو میں آپ کی دکان پہ چکر مارتا رہوں گا، آپ کی دکان میں آ کے بیٹھ جاؤں گا، آپ کا جینا دبر کر دوں گا، شریعت ایک طرف میں ایک طرف، میرے تعلقات ہیں، میرے لوگوں کے ساتھ بڑی بات چیت ہے، تھانے والے مجھے جانتے ہیں، ایسے جو میرا دوست ہے، اگر یوں نہیں تو یوں صحیح، یہ مسلمان کے الفاظ ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ کچھ نہیں پتا مسلمان کو کہ کیا زندگی ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، فقط بس ایک بنیاد پر چل رہا ہے کہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، اس کے آگے اللہ کا کام ہے کھلانا اور پلانا، ہمارا کام ہے مرنا، مولوی صاحب دعا کر دیجئے موت جو ہے وہ ایمان پر آ جائے، یہ 3 کام ہے، مولوی صاحب دعا کر دیجئے ہماری موت ایمان پر آ جائے، اور لے دے کے اگر کبھی کوئی دین کا کام کر بھی لیا
اگر کوئی مسلمان کی زندگی میں دین نظر بھی آتا ہے نا تو وہ رسومات پر مشتمل ہے، وہ حقیقت دین پر مشتمل نہیں ہے، وہ رسومات پر مشتمل ہے۔ اگر ہمارا دین جاگتا ہے تو بھائی 10 محرم کو جاگتا ہے، اگر ہمارا دین جاگتا ہے تو بھائی 22 رجب کو جاگتا ہے، اگر ہمارا دین جاگتا ہے تو بھائی شب برات کو جاگتا ہے، اگر ہمارا دین جاگتا ہے تو اس طرح کی جو 12 ربیع اول کے دن آتے ہیں اس میں ہم مسلمان نظر آتے ہیں، ہم کلمے والے نظر آتے ہیں۔ اچھا اس دوران اگر نماز آ جائے بیچ میں تو بھائی نماز تو ہم نہیں پڑھ سکتے، اس لیے کہ دینداری میں نماز کا بہت بڑا دخل ایسا ہے جو ہمارے کام میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اگر ہم جلوس نکالیں اور یہاں سے لے کے تبت سینٹر تک جائیں اور آپ کی 2 نمازیں بیچ میں آ جائیں تو پورا قافلہ کیا روک لیں ہم بھائی؟ یہ جلوس کیا ہے؟ نظام مصطفیٰ کے نام پر ہے۔ جلوس کون سا ہے بھائی؟ نظام مصطفیٰ کے نام پر، اور ہدام نظام مصطفیٰ ہو رہا ہے، ہدام نظام مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام قائم کر کے چلے گئے، نظام مصطفیٰ کے نام پر اسی کا ہدام ہو رہا ہے، اسی کو منہدم کیا جا رہا ہے۔ تو علماء نے فرمایا لا یقام الدین بہدمہ، یاد رکھو کہ دین کو منہدم کر کے تم دین کو قائم نہیں کر سکتے۔ لا یقام الدین بہدمہ، لا یقام الدین بہدمہ۔ آدمی فلم دیکھنے بیٹھ جائے کہ بھائی جب یہ سارے کے سارے فلم دیکھ کے فارغ ہوں گے میں ان سب کو نماز پڑھنے لے جاؤں گا، بات سمجھ رہے؟ لا یقام الدین بہدمہ، دین کو منہدم کر کے دین کو قائم کرنا۔ آج مسلمان اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے نا، یا تو رسومات کی بنیاد پر کر رہا ہے یا دین کے نام پر غیر شرعی امور کو کام کو سر انجام دے کر اپنے ضمیر کو بہت ہی زیادہ تسلی اور دلاسا دے رہا ہے کہ میں نے دین کا کام کیا۔ آج ہماری شادیاں ہو رہی ہیں نا بھائی، شادیاں ہو رہی ہیں، حاجی صاحب بھی ہیں، حاجی کا بھی کردار ادا کرنا ہے۔ حاجی صاحب ہیں تو حاجی صاحب کا بھی ایک لیبل لگا ہوا ہے نا بھائی، اور نام کیا ہے؟ مثلا عباد الرحمن ہمارا نام ہے، عباد الرحمن، رحمان کے بندوں میں سے بندہ، رحمان کے بندوں میں سے بندہ نام ہے بھائی۔ اس لیے کہ جب بھائی 12 ربیع اول آئی تھی تو ہم نے جناب والا پروگرام کیا تھا، اور جب 27 رجب آئی تھی تو ہمارے گھر میں پروگرام ہوا تھا، محرم کا مہینہ آیا تھا تو اتنا بڑا نیکی کا ہم نے کام کیا تھا، 10 دیگیں ہم نے حلیم کی بنا کر غریبوں میں بانٹی تھیں، شب برات آئی تھی تو ہم نے حلوہ اتنا سارا تیار کیا تھا اور اتنا سارا شربت تیار کیا تھا، لوگوں میں بانٹا تھا، رمضان آیا تھا تو ہم نے اتنے لوگوں کو افطاری کروائی تھی، تو نیک نامی بھی تو ہوئی بھائی۔ لہذا اب ہمارے گھر میں ہماری بچی کی شادی ہونے والی ہے تو ایسی صورتحال میں حاجی صاحب کریں گے کیا بھائی؟ سب سے پہلے نعتیہ پروگرام، بات سمجھ رہے؟ نعتیہ پروگرام، نعتیہ میں بڑے بڑے مولانا آ رہے ہیں، بڑے بڑے نعت کرام آ رہے ہیں، پڑھنے والے احباب آ رہے ہیں، افراد آ رہے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے ہم نے اس پہ مہر لگا دی، کس چیز کی بھائی؟ دین کی مہر لگا دی۔ غلاظت کے اوپر چاندی کا ورق لگانے کی تیاری ہو رہی ہے، غلاظت کے اوپر چاندی کا ورق لگانے کی تیاری ہو رہی ہے، لہذا اوپر ورق لگا دیا گیا کہ یہ ہمارا پروگرام کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ نعتیہ۔ اور نعت پڑھنے کے بعد اگلا پروگرام کون سا ہے؟ قوالیہ۔ اس کے بعد کون سا پروگرام ہے بھائی؟ فنکشن۔ اس کے بعد کون سا پروگرام ہے بھائی؟ اصل مہندی۔ اس کے بعد کون سا پروگرام ہے بھائی؟ رخصتی۔ اور رخصتی کی جب بچی کی رخصتی ہو رہی ہے بھائی، عمل کون سا اختیار کیا جائے گا؟ پہلے سے نکاح کروا دیا جائے تاکہ ہونے والا داماد اور جانے والی بیٹی حال میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ساری دنیا کو بے پردگی کے اعتبار سے گنہگار بناتے ہوئے جائیں، اور جب بچی حال میں پہنچے تو لگا دیا جائے واللہ الذی لا الہ، اسماء الحسنی چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اسماء الحسنی چل رہے ہیں۔
اور اسماء الحسنی چلتے 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 بچی اسٹیج پر آ کر بیٹھی تو پھر سنگر کے گانے لگ رہے. بات سمجھ رہے؟ پروگرام کس کا ہو رہا ہے؟ حاجی صاحب. کیسے دنیا کو سامنے کیسے دھول جھونکی جا رہی ہے بھائی. اللہ کو جواب نہیں دینا، اللہ کو جواب نہیں دینا. ہمارے پاس ایک نوٹ اگر کوئی جعلی آ جاتا ہے کتنی کھلبلی مچ جاتی ہے. کوئی 5,000 کا جعلی نوٹ دے کر چلا جائے کیسی کھلبلی مچ جاتی ہے کہ بھائی اس کو آگے کیسے پاس کروں، آگے کیسے پاس کروں. ہمارے پاس اتنا ایمان ہے کہ ہم جا کر کسی اہل علم سے مسئلہ پوچھیں 5,000 کا نوٹ جعلی آ گیا، اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے ساتھ غلط ہوا تو میں تو اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لہذا میں نقصان کیوں برداشت کروں، میں تو آگے چلاؤں گا، میں تو آگے چلاؤں گا. 5,000 کا نوٹ برداشت نہیں کرے گا. وہ کہے گا بھائی میرا کیا قصور ہے، لہذا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، میں دوسرے کا بوجھ کیوں اٹھاؤں، لہذا میں خاموشی سے ایک گڈی 5,000 کی بنائی، اس کے بیچ میں رکھا، آگے نکالا، میرا تیرا معاملہ ختم. یہ کیوں کیا؟ ارے میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا بھائی. یہی تو دینداری کے اعتبار سے اس کو وہ دین سمجھ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے شریعت نے مجھے اجازت دی ہے، اس کام کے کرنے کی شریعت نے مجھے اجازت دی ہے. اگر ایسا نوٹ آ جائے کبھی اس کے اندر یہ جرت نہیں ہوتی کہ اہل علم سے جا کر پوچھے کہ اس کا شرعی حکم کیا ہے، آیا مجھے کسی نے دھوکہ دیا تو آگے میں بھی کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں. یہ دھوکے کی اصطلاح کہاں سے آ گئی بھائی؟ یہ تو رکاوٹ ہے. میں نے کہا نا آج ہم دنیا کے اعتبار سے اتنے آگے نکل گئے ہیں، اگر کوئی مولوی مسئلہ بتاتا ہے نا وہ کہتا ہے یار یہ تو ہماری زندگی کو رکاوٹ میں ڈالنے والا ہے. 5,000 رکوا دیے نا امام صاحب نے، 5,000 رکوا دیے، فتویٰ دے دیا. کیا پڑی تھی امام کے پاس جا کے پوچھنے کی یار آگے نکلوا دیتے. تمہارے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا، رکاوٹ بنا نہیں بنا مولوی، اور مولوی اپنے پاس سے مسئلہ نہیں بتا رہا، وہ دین کا مسئلہ بتا رہا ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ ہم دنیا کے اعتبار سے دین کو اتنا پیچھے چھوڑ چکے ہیں کہ آج دین کا مسئلہ ہماری دنیا کی زندگی میں رکاوٹ بنتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے سامنے دین آئے، ہم نہیں چاہتے. اور ہم پھر چاہتے ہیں کہ معاشرہ تبدیل ہو جائے، معاشرہ تبدیل ہو جائے. جس نے یہ ہمیں دیا اس کو 4 گالیاں تو بک دیتے ہیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے ایسی کی تیسی، اور آگے بھی بڑھا دیتے ہیں، آگے بھی بڑھا دیتے ہیں. ہم چاہتے کیا ہے؟ معاشرہ درست ہو جائے، اور معاشرے کا اس برے معاشرے کا خود بھی حصہ بنتے ہوئے اس نوٹ کو آگے چلا رہے ہیں. تو میرا عزیزو معاشرہ فرشتوں سے نہیں انسانوں سے بنتا ہے. اس انسانیت میں میرا بھی حصہ اور کردار تھا. جب میں نے حصہ اور کردار ادا نہیں کیا تو میں دوسرے سے کیا امید کروں؟ کیا دوسرے سے امید کروں کہ وہ دین پر چلے گا، وہ دین پر چلے گا. آج دین پر نہ چلنے کی بنیاد یہی ہے. آج میں خود ہی نہیں بنا ہوا بھائی. میرے اوپر تکلیف مصیبت دنیا کے اعتبار سے آتی ہے تو میں کہتا ہوں دیکھو ذرا ایسے، دیکھو ذرا یہ ہو گیا. اور جب میں اپنے معاملات خود سر انجام دے رہا ہوتا ہوں تو پھر شیطان کہتا ہے کہ دیکھو ذرا اپنا بندہ ہے یہ بھی وہی کام کر رہا ہے. لوگ تو نہیں کہہ رہے نا بھائی، شیطان کہہ رہا ہے دیکھو ذرا بھائی یہ بھی اپنا ہی بندہ ہے، وہی کام کر رہا ہے جس کے متعلق دوسروں کے حوالے سے کہتا ہے. آج اس کی اپنی زندگی میں دین نہیں ہے تو یہ دوسروں کے متعلق کیا سوچتا ہے، کیا پھیلائے گا دوسروں کے متعلق. غالباً امام اعظم ابو حنیفہ یا دوسرے کوئی امام تھے، ان کے پاس ایک عورت آئی اپنے بچے کو لے کر، کہنے لگی کہ حضرت یہ بچہ گڑ کھاتا ہے، یہ بچہ گڑ کھاتا ہے. حضرت نے فرمایا کل لے کر آنا. اگلے دن وہ لے کر آئی، بچے کو قریب بلایا اور کہا کہ بھائی گڑ نہیں کھانا. عورت نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بات کل کہہ دیتے آپ، ایک دن کے وقفے سے بلا رہے ہیں آپ مجھے. تو حضرت کیا فرمانے لگے، بہن گڑ کھانے کی میری بھی عادت ہے، میں نے ایک دن تک گڑ کو ہاتھ نہیں لگایا تاکہ میری بات میں اثر ہو جائے، تاکہ تمہارا بھلا ہو جائے. ہو سکتا ہے میری بات تمہارے بچے کے گوشے میں اتر جائے. ایک دن تک میں نے گڑ نہیں کھایا. آج مسلمان اپنی زندگی کے حوالے سے نہیں سوچتا. ہماری زندگی میں یہ در حقیقت میں نے کہا نا، کلمہ تو پڑھا لا الہ
الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں، اس کلمے کی بنیاد کیا ہے، کلمہ ہم سے کہتا کیا ہے؟ ہم کہتے تو ہیں محمد الرسول اللہ، کیا سنت ہم سے چھٹتی ہے تو ہمارا حال وہی ہو جاتا ہے جو 22 رجب کے متعلق ہم کنڈے بنا کر کہتے ہیں کہ جناب والا یہ ہم فلاں امام کے حوالے سے بنا رہے ہیں، ان کی پیدائش ہوئی تھی امام جعفر صادق، اور ان کے متعلق میں نے کیا کہا تھا؟ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا نا، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ زرد پڑ جاتا تھا کہ اس نام کے حوالے سے، اس کی زندگی کے حوالے سے جو یہ مجھے دے کر گیا ہے، میرے ماں کی طرف سے یہ میرا نانا بنتا ہے یا باپ کی طرف سے نانا بنتا ہے، اس کی سنت پر میں عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، اس خوف سے حضرت کا رنگ تبدیل ہو جاتا تھا۔ اور ہم اس دن کی نمازیں مسلمان ساری چھوڑ کے ان کے نام پر کنڈے بناتا ہے، امام جعفر صادق کے نام پر ٹکیاں میٹھی میٹھی کھا لیں، جبکہ اسی دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ ہمیں کیا پتہ بھائی، ہمارا مقصد تو کھانا پینا، کھا لے پی لے جی لے، کھا لے پی لے جی لے، مرنے کے وقت کی دعا امام سے کروا لے، امام صاحب دعا کر دیجئے کلمہ شہادت موت کے وقت نصیب ہو جائے، کلمہ شہادت موت کے وقت، کلمے والی زندگی یہ ہمارا کام تھوڑی۔ آج مسلمان نے اپنے اوپر غور کرنا چھوڑ دیا، پھر ہم چاہتے ہیں معاشرہ ہمارا تبدیل ہو جائے۔ ایسے کیسے معاشرہ تبدیل ہو جائے گا؟ جب میں تبدیل نہیں ہو رہا تو معاشرہ کہاں سے تبدیل ہوگا؟ اس لیے کہ معاشرے کا میں خود حصہ ہوں۔ انہوں نے تبدیل کر کے دکھایا، انہوں نے زندگیاں لوگوں کے سامنے۔ حضرت پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نہیں آتا کہ جب بچپن میں ان کی ماں نے یہاں پر جیب بنا کر کچھ رقم یہاں پر بھی ڈال دی تھی اور راستے میں ڈاکوؤں نے روکا تو پھر ایسی صورتحال میں سارا مال دے دیا، اور پھر اس سے کہا کہ یہاں بھی میری ماں نے جیب بنائی تھی، یہاں سے بھی آپ جو بغلی جیب ہوتی ہے اس میں سے بھی پیسے نکال کے دینے لگے۔ امام عبد القادر جیلانی میں تو بچپن کا واقعہ، تو انہوں نے کہا یہ تم نے کام کیسے کیا؟ ارے اس بغلی جیب کے متعلق تو مجھے خبر نہیں تھی۔ کہنے لگے کہ میری ماں نے بولا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میری ماں نے بولا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، میں نے سچ اس بنیاد پر اس ڈاکو کی زندگی تبدیل ہو گئی کہ ہاں اس بچے کا حال یہ ہے، اس بچے کی تربیت یہ ہے، بچہ ایسا بنا ہوا ہے، اس نے تبدیل کیا، لیکن میں تبدیل نہ ہوں کہ معاشرے کو تبدیل کر لوں۔ ایک آقا کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس نے اپنے خادم کو کچھ سامان دیا، اور سامان دینے کے بعد جناب والا اس سامان میں کچھ تھوڑا کھوٹا سامان بھی تھا، اور کہا کہ اس کو فروخت کر دینا۔ اب خادم سامان تو لے کر بیٹھ گیا، لیکن کھوٹے سامان کے متعلق آقا بتانے سے بھول گیا، یہاں تک کہ ایک قافلہ آیا، اس قافلے میں سے ایک آدمی آیا، اس نے وہ سامان خریدا اور آگے چلا گیا، یہاں تک کہ آقا کو یاد آیا، ارے وہ میں نے اپنے خادم کو سامان دیا تو اس میں تھوڑا کھوٹ تھا، بات کھوٹ پہ چلی تھی، اس میں کھوٹ تھا۔ خادم سے پوچھا کون لے کے گیا؟ کہا کہ یہاں سے ایک قافلہ گزر رہا تھا، اس میں سے ایک شہ سوار اترا تھا، اس نے یہ مجھ سے سامان خریدا ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا پکڑا اور ایڑ لگائی اور اس قافلے کے پیچھے بھاگا، یہاں تک کہ قافلے کو پا لیا، اور قافلے میں جا کر اعلان کیا کہ بھئی فلاں مقام پر کسی آدمی نے کسی خادم سے کوئی سامان خریدا ہے، اتنے دراہیم اور دنانیر میں۔ ایک شہ سوار نے کہا میں نے خریدا ہے۔ آپ کو کیا غرض ہے؟ کہنے لگا بھائی بات ساری یہ ہے کہ وہ سامان تھا کھوٹا سامان تھا، یعنی کہ پورا مکمل سامان نہیں تھا، میری ذمہ داری تھی میں آپ کو بتلاتا۔ آج مسلمان کی چیز خراب ہو جاتی ہے نا، کہتے فوراً نکال دو تاکہ مزید خراب نہ ہو جائے اور سامنے والے کو پتہ نہ لگے، فوراً نکال دو۔ ہمارا موبائل خراب ہو جاتا ہے نا، آدمی کہتا ہے فوراً نکال دو بھائی تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے۔ دکاندار کو ہم بتاتے نہیں ہیں، اور جب خود خریدتے تو 10 سوال اس سے کرتے ہیں، اور اپنی چیز جب بکنے لگ جائے تو کہتے ہیں یا اللہ کسی کو پتہ نہ لگے، یا اللہ کسی کو پتہ نہ لگے، یا اللہ کسی آگے نکل۔
اور جب پوری قیمت میں بک جاتا ہے ٹھنڈی سانس لیتے ہیں کہ میرا تو کوئی نقصان نہیں ہوا. ارے آخرت کا نقصان ہوا ہے. دھوکہ دیا. من غش فلیس منا. اللہ کے نبی نے کہا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہماری امت سے نہیں ہے. جس نے دھوکہ دیا ہماری امت سے نہیں ہے. فلیس منا. اللہ کے نبی نے نکال کر باہر کر دیا کہ مومن دھوکہ نہیں دیتا. اگر وہ دھوکہ دے رہا ہے میری امت سے اس کا تعلق نہیں ہے, سمجھ لو. فلیس منا, ہمارے سے اس کا تعلق نہیں. اور یہ سمجھتا ہے فاز فوزا عظیما, مجھے بڑی کامیابی مل گئی. کامیابی نہیں ملی, ناکامی ملی ہے. اور جب وہ اس کو جناب والا سامان واپس کرنے کے لیے کہنے لگا نا, تو کہنے لگا میرے دنانیر, کہا کہ یہ آپ کے دنانیر ہیں, آپ اپنی دنانیر واپس لیں. کہنے لگا کہ یہ سامان بھی تم واپس لو اور یہ دنانیر جو ہے نا ان کو ہوا میں اڑا دو, یہ مجھے دنانیر نہیں چاہیے. آج تمہارے اس عمل صالح نے مجھے انسانیت سکھا دی ہے. یہ میں تمہارے خادم کو کھوٹے دراہم دے کر آیا تھا, تمہارے خادم کو کھوٹے دراہم دے کر آیا تھا. آج اتنی سی بات پر تم اتنی دور سے دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے یہاں پر آئے ہو. سامان کھوٹا ہے. ارے میں نے پیسے کون سے تمہیں کھرے دیے تھے؟ کہنے لگا ہوا میں اس کو اڑا دو, یہ مجھے نہیں چاہیے. آج میں نے تم سے سیکھ لیا شرافت اور انسانیت کسے کہتے ہیں, اور مسلمان نام کس چیز کا ہے. مسلمان وہ ہے جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. آج میں نے اپنا بھولا ہوا سبق سیکھ لیا. تو ہم اللہ کے سامنے اپنی زندگی کیسی پہنچا رہے ہیں؟ کھوٹا. یہ بھی ملا ہوا ہے, نعت بھی ملی ہوئی ہے, قوالی بھی ملی ہوئی ہے, یہ بھی ملا ہوا ہے, یہ بھی ملا ہوا ہے. یا اللہ ہماری بچی کی شادی ہو گئی ہے, اس میں برکات نصیب فرمائیے. کھوٹے مال میں برکت واپس ہو جاتا ہے, اللہ قبول نہیں کرتا کھوٹا مال. اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں بھی ایسا مال قبول نہیں کرتا. لہذا ہم اپنے گھر کے معاملات, اپنی زندگی کے معاملات شریعت کے خلاف کر کے اللہ سے کہیں یا اللہ برکت نصیب فرما, یا اللہ رحمت نصیب فرما. کیسے ممکن؟ لہذا اپنی زندگی کو ہمیں صاف کرنا پڑے گا, صاف زندگی گزاریں. مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مسلمان صاف ستھری زندگی گزارتا ہے, شریف ہوتا ہے, نیک ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر مسلمان ہونے کے کردار ادا کر کے معاشرے کا حصہ اور معاشرے میں اپنا نام پیدا کرتا ہے. اللہ سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واخر